دوستو اسٹوری بائی کامی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا میں سزائے موت ہمیشہ انسانوں کو دی جاتی رہی ہے، کبھی اس کو پھانسی دے کے اور کبھی گولی مار کے، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی درج ہے جب ایک بے زبان جانور کو بھی اس سزا کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ 20ویں صدی کے آغاز میں پیش آیا جب امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک سرکس کی ہتھنی کو سرے عام پھانسی دے دی گئی۔ یہ ہتھنی میری کے نام سے مشہور تھی اور اسپارک ورلڈ فیمس شو سرکس کا حصہ تھی۔ سرکس کے مالک کا دعویٰ تھا کہ میری سب سے بڑی اور سب سے ذہین ہتھنی ہے، لیکن ستمبر 1916 میں وہ کلر ایلیفینٹ کے نام سے بدنام ہو گئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک نیا مہاوت جسے ہاتھیوں کا زیادہ تجربہ نہ تھا، شو کے دوران میری کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہتھنی تربوز کھانے کے لیے جھکی، اس نے کان کے پیچھے ایک نوکدار آلہ چبھو دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میری پہلے ہی ایک شدید دانت کے انفیکشن کی وجہ سے اذیت سہ رہی تھی۔ درد اور غصے میں بے قابو ہو کر اس نے مہاوت کو نیچے گرا دیا اور اپنے بھاری قدموں سے کچل ڈالا۔ واقعے کے فوراً بعد اخبارات نے اسے خونخوار قاتلہ قرار دیا۔ عوام میں خوف اور اشتعال بڑھ گیا اور ہزاروں آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس ہتھنی کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ دباؤ کے آگے سرکس کے مالک نے ہتھیار ڈال دیے اور فیصلہ ہوا کہ میری کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ 13 ستمبر 1916 کو شہر کے ریلوے یارڈ میں ایک کرین منگوائی گئی۔ تقریباً 2500 لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پہلی کوشش میں جب زنجیر ٹوٹی تو میری زمین پہ آ گری، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مجمع میں شور برپا ہو گیا، لیکن کسی نے اس پہ رحم نہ کیا۔ دوسری بار مضبوط زنجیر سے باندھ کر اسے دوبارہ لٹکایا گیا اور بالآخر ایک بے زبان جانور موت کی نیند سو گیا۔ بعد میں جب ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ میری کے آخری دانت میں ایک خطرناک انفیکشن تھا اور اسی مقام پر مہاوت نے آلہ چبو دیا تھا۔ میری کا رد عمل دراصل درد اور اذیت کی وجہ سے تھا، لیکن انسانوں نے اسے جرم قرار دے کر موت کی سزا دے دی۔ میری کی پھانسی کے بعد امریکہ میں سرکس میں ہاتھیوں کے استعمال پر سخت سوالات اٹھے۔ یہ واقعہ آج بھی حیوانات کے حقوق کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل مجرم کون تھا؟ وہ ہتھنی جو ناقابل برداشت درد میں تھی، یا وہ انسان جس نے اسے زبردستی تماشا بنانے پر مجبور کیا؟ اور دوستو، یہ سوال صرف ایک صدی کے واقعے تک محدود نہیں۔ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں بے زبان جانور انسانوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی چیخیں اور ان کی موت کے قصے اکثر منظر عام پر نہیں آ پاتے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور جانوروں پر رحم کرنا دراصل انسانیت اور ایمان کی اصل روح ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسٹوری بائی کامی کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔